السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 130، 131 اور 132 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور من جو کوئی، یرغب منہ پھیرے۔ یہ جو یرغب ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ رغبت ہوتا ہے منہ پھیرنا۔ کس طرف؟ کسی کی طرف منہ پھیرنا، راغب ہونا۔ تو اس کا معنی بھی منہ پھیرنا ہے، لیکن آگے ان آ رہا ہے، جب ان آ جائے تو سے منہ پھیرنا۔ ملت سے ابراہیم علیہ السلام کی، اور کوئی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ پھیرتا ہے، الا مگر من صفیہ نفسہ، من جو کوئی صفیہ بے وقوف بنائے، نفسہ اپنے آپ کو، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہی منہ پھیرتا ہے جو اپنے آپ کو بے وقوف بنائے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، وَلَقَدْ اور تحقیق، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ کا معنی ہم نے اس کو چنا، فی دنیا کی زندگی میں۔ کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور اسْتَفَيْنَاهُ کو یاد رکھنے کے لیے نا کے معنی تو ہم ہے، جو نا کی ضمیر ہے، اور ہو کا معنی وہ، اسے ہم نے چنا۔ اب یہ لفظ بچا پیچھے سواد، توئے، فے اور یہ، تو اس کو آپ اردو کا لفظ مصطفیٰ، ویسے تو عربی کا لفظ ہے لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے مصطفیٰ۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی لقب ہے مصطفیٰ، آپ کا صفاتی نام ہے۔ اس سے پہلے میم لگا دیں تو میم سواد توئے فا مصطفیٰ بن جائے گا، چنا ہوا۔ ہم نے دنیا کی زندگی میں اس کو چن لیا۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، لمن الصالحین صالحین میں سے ہوگا، ضرور صالحین میں سے ہوگا۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ با محاورہ ترجمہ یہ بنا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہی منہ پھیرتا ہے جو اپنے آپ کو بے وقوف بنائے، اور تحقیق ہم نے اس دنیا میں ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، اور بے شک وہ آخرت کی زندگی میں صالحین میں سے ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام صالحین میں سے ہوں گے۔ اذ قال جب کہا، لہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم فرما بردار بن جا۔ اور اس کا ترجمہ اتنے حصے کا بنے گا، جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ مسلم بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، قال انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، اسلمت میں فرما بردار بنتا ہوں، لرب العالمین عالمین کے رب کا، جہانوں کے رب کا۔ ووصا اور وصیت کی، وصا کو دیکھیں تو آپ کو وصیت محسوس ہوگا اردو کا لفظ، اور وصیت کی بہا اس کی، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہے اپنے بیٹوں کو،
یہ بنی آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، بن اور بنت اور بنی۔ و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی، یہ بریکٹ میں کریں گے۔ یہاں پہ اصل میں یعقوب، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ اگر فعل کے بعد آنے والے اسم پر پیش ہو تو وہ اس کا فاعل ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی پیش ہے، یعنی آخری حرف کے اوپر، اور یعقوب علیہ السلام کی بے کے اوپر بھی پیش ہے، تو دونوں فاعل بنتے ہیں۔ تو دونوں نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو، یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا، پھر وہی دوبارہ لفظ آ گیا، لکم الدین، تمہارے لیے دین کو، فلا، پس نہ، تموتن، تم مرنا، تموت تم مرنا، موت دیکھیں میم واو تے اس کے اندر موجود ہے، اور نون جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، تم ہرگز نہ مرنا، الا، مگر، وانتم مسلمون، اور تم ہونا مسلمان، یعنی تمہیں موت آئے تو تم مسلم ہو، تم فرما بردار ہو، بے شک اللہ نے، اے میرے بیٹو، تمہارے لیے دین کو چن لیا، اور تم مرنا تو مسلمان ہی مرنا، یعنی جب تمہاری موت کا وقت قریب آئے تو تم اللہ کے فرما بردار ہونا چاہیے تمہیں۔ ام کنتم شہداء، کیا آپ وہاں موجود تھے جب شہداء پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گواہی دیتا ہے اپنی جان سے، اور اس کا معنی موجود ہونا بھی ہوتا ہے۔ حاضرہ، آئی، یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کو موت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تو کیا تم موجود تھے؟ اذ قال، جب اس نے اپنے کہا، لے بنی ہے، اپنے بیٹوں سے۔ اب یعقوب علیہ السلام کی بات تفصیل سے آگے آ رہی ہے۔ ما تعبدون من بعدی، ما کس کی، تعبدون تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، وہ بولے، انہوں نے کہا، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے الہ کی، و الہ آبائی کا، اور تیرے باپ کے الہ کی۔ ابا ہم اردو میں بھی کہتے ہیں باپ کو، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے الہ کی، جو تمہارے ابا ہیں، ابا و اجداد ہیں، الہن، ایک الہ کی، واحدن، ایک، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اس کے لیے فرما بردار ہیں، اس کے لیے مسلم رہیں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ تم نے مرتے دم تک اپنے رب کے سامنے فرما بردار ہونا ہے، اور رب کون سا ہے؟ جو ابراہیم کا رب، جو اسماعیل کا رب، جو اسحاق علیہ السلام کا رب۔ تو یہ کتنا اللہ کا فضل ہوا ابراہیم علیہ السلام پر کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا اس دنیا میں، اور آپ نے دیکھا کہ ان کے بیٹوں میں اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، اسحاق علیہ السلام بھی نبی، آگے ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، آگے ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی، اور نبیوں کا ایک سلسلہ، اور اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنایا اللہ نے۔
تو آج کے سبق میں ہمیں جس بات کا پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ خالص اللہ کے سامنے سر جھکانے والے تھے۔ یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکین مکہ کا جو دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور وہ شرک بھی کرتے تھے، جو عیسائی اور یہودی اور مکے کے مشرک، اور پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہوں؟ یہ ان کو جواب ہے کہ تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، تم تو شرک کرنے والے ہو، وہ تو ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے۔ اور آگے پھر ان کے جو بیٹے تھے، ان کی اولاد تھی، وہ بھی سارے اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے۔ اور پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو اس کی فکر کرنی چاہیے، اور اپنی زندگی میں ان کو نیک کاموں، بالخصوص توحید کے بارے میں، کہ وہ اللہ کے در پہ رہیں، غیر اللہ کے در پہ نہ جائیں، ان کو وقتاً فوقتاً حکم دیتے رہنا چاہیے۔ اور مرنے سے پہلے اگر شک شبہ ہو، بندے کو بیماری آ جائے یا آخری وقت قریب محسوس کرے بندہ، تو ان کو بالخصوص یہ وصیت کرنی چاہیے کہ میرے بعد بھی تم نے اللہ کے در پر رہنا ہے، اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے، اپنی تمام مشکلات کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ عزت و ذلت، مال و دولت، بیماری و تندرستی، اچھے اور برے حالات، یہ سارے کے سارے اللہ کے اختیار میں ہیں، اور اسی کے در پہ آپ نے رہنا ہے۔ یہ اپنی اولاد کو وصیت کرنی چاہیے۔ اور ایک تیسری بات ہمیں آج کے سبق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام لے آنا بھی بڑی بات ہے، لیکن مرتے دم تک اسلام پر رہنا یہ اصل بات ہے۔ چونکہ صحیح حدیث میں آتا ہے بخاری کے اندر کہ ایک آدمی نیک کام کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، اس کا اور جنت کا ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن پھر تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے اور وہ کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جو اس کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بندہ برے کام کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، اس کا اور جہنم کا ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، قسمت کا لکھا غالب آ جاتا ہے، اور وہ مرنے سے پہلے ایسا کام کر لیتا ہے کہ اللہ اس کو جنت میں بھیج دیتا ہے۔ تو یہ انتہائی اہم بات ہے کہ ہم زندگی میں بھی توحید اور رسالت پر جمے رہیں، اور نیک اعمال پہ جمے رہیں، اور مرتے دم تک یہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی آخری دم تک اسلام پہ قائم رکھے۔ یہی صحیح مسلم ہونا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو مختلف لوگوں نے نام رکھ لیے ہیں، جماعتیں بنا لی ہیں، گنی نہیں جاتی مسلمانوں کی اتنی جماعتیں ہیں۔ اللہ تو اپنے ان نبیوں کی تعریف کر رہا ہے جن کو اللہ نے خود کہا کہ مسلم بنو، اور وہ مسلم بن گئے، اور انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ تم مسلم بنو، ان کی اولاد بھی مسلم رہی، اور انہوں نے مرتے دم تک یہ وعدہ کیا کہ ہم مسلم رہیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے مرتے دم تک اسلام پہ رکھے اور مسلم رکھے، اور ہماری آل اولاد کو دنیا کی زندگی میں بھی اسلام پہ قائم رکھے، ایمان پہ قائم رکھے، اور مرتے دم تک ان کو مسلم بنائے، اسلام پہ مسلم فرما بردار ہونے پہ قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں کسی بھی لائن سے۔